بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، ہم کر رہے ہیں ٹاپک فاتحین میں ہم نے پڑھا خالد بن ولید کے بارے میں، ان کی حالات زندگی، ان کی شجاعت کے بارے میں، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ تو اب ہم کریں گے ایکسرسائز۔ تو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ الف ہے ہمارے پاس کہ حضرت خالد بن ولید کے قبیلے کا نام بنو مخزوم ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا جنگ موطا میں، اور اسلام کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ کی پہلی جنگ تھی جنگ موطا۔ حضرت خالد رضی اللہ نے مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دی حضرت ابوبکر رضی اللہ کے دور میں۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا 21 ہجری میں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ ہے۔ جیم ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ دال ہے حضرت خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک اپنی ٹوپی میں رکھے۔ اور نیکسٹ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا۔ سوال نمبر 3 ہے مختصر جواب دیں، مسلمان فاتحین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ہمارا آنسر یہاں سے فرسٹ سے ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں بہت سے بہادر مجاہد و سپاہی گزرے ہیں جنہوں نے جنگ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منایا، اور ان مجاہدین نے اسلام کو دنیا کے طول و عرض تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا دورہ تھا، مسلمان مجاہدین نے فساد کو ختم کیا اور امن کا بول بالا کیا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے قبول اسلام کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب یہاں سے ہوگا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں یعنی اپنے بہترین لوگوں کو ہماری طرف پھینک دیا۔ جنگ موطا میں مسلمانوں کے کون سے سپہ سالار شہید ہوئے؟ آپ لکھیں گے کہ جنگ موطا میں 3 سپہ سالار جو ہیں وہ حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یعنی کہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر مبارک کا الگ کروایا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ موئے مبارک حضرت خالد بن ولید نے تبرک کے طور پر اپنی ٹوپی میں رکھ لیے۔ اسی کی برکت تھی کہ جس دشمن نے بھی آپ رضی اللہ کا مقابلہ کیا وہ شکست سے دوچار ہوا۔ آخری سوال ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب آپ جہاں سے لکھیں گے کہ آپ رضی اللہ نے 21 ہجری میں شام کے شہر امس میں وفات پائی۔ سوال نمبر 4 ہے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کا تعارف تحریر کریں۔ فرسٹ لانگ یہاں سے سیکنڈ پیراگراف سے سٹارٹ ہوگا، یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت خالد بن ولید کا صرف تعارف لکھا گیا ہے، تعارف بھی پوچھا گیا ہے تو ہم یہ چھوٹے 2 پیراگراف لکھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے کارناموں پر روشنی ڈالیں۔ اس کا جواب یہاں سے ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اسلام قبول کیا 8 ہجری میں، اور اس میں کے بعد آپ نے جنگ موطا میں شرکت کی، ٹھیک ہے۔ سپہ سالار جو تھے ہمارے 3 یہ والے شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد خالد بن ولید نے ایسی جنگ لڑی کہ انہوں نے اس دن جو ہے ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ یہ سارا آپ نے لکھنے کے بعد پورا پیراگراف آپ نے لکھنا ہے، اور یہ یہاں سے کہ حضرت خالد بن ولید نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں شکست نہیں کھائی۔ آپ رضی اللہ پیدائشی جنگجو اور سپاہی تھے۔ آپ رضی اللہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو۔ یہاں تک ہمارا ٹاپک جو تھا فاتحین وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم نے پڑھا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں،
ایکسرسائز میں MCQs فل ان دی بلینکس شارٹ کوسچن لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو گئے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہمارا باب ہفتم سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہوگا، باب ہفتم کا نام ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے. ٹھیک ہے، اسلامی تعلیمات کیا کہتے ہیں اور آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں، اور انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت. ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے.